بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پھر سید غلام حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان بنے ہیں۔ کافی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر اور آزاد کشمیر کے وجود کے بعد سید غلام حسین شاہ صاحب خود بھی ایک سیاسی کارکن رہے ہیں۔ کئی دفعہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں، حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں اور اپوزیشن بھی دیکھی ہے، اور سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے سردار قیوم صاحب اور سردار سکندر یاد خان صاحب کے معمد و معاون رہے ہیں، ساتھی رہے ہیں۔ آج ان کی زندگی اور ان کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو جناب سید غلام حسین شاہ صاحب، آپ اپنی سیاسی زندگی کے آغاز کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز کب کیا؟ السلام علیکم۔ بات یہ تھی کہ اس بارے میں تو میری وقتاً فوقتاً پہلے چونکہ آپ کے ساتھ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں کچھ تذکرے موجود ہیں، البتہ اس طرح مربوط اور مسکوت قسم کا کہ صورتحال میں نے پیش نہیں کی اپنی زندگی کے بارے میں، کیونکہ اس میں ذرا تھوڑی خود نمائی اور ریاکاری آ جاتی ہے، جس سے میں نے ہمیشہ گریز کیا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں اس ریاکاری میں اور خود ستائی میں مجھے خدا کے ہاں جواب دہ نہ ہونا پڑے اور کچھ ناراض نہ ہو جائے اللہ پاک۔ بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ مجھے والد مرحوم کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ ہمیشہ میں ساتھ رہا ہوں، اور ان سے مجھے وراثت میں یہ سیاسی جدوجہد کے آغاز کا موقع ملا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1947 میں جب 22 اکتوبر کو مجاہدین نے یہاں مظفر آباد سے تاریخ جہاد آزاد کشمیر کی شروعات کی، اس وقت سے میں شامل ہوا۔ ابتدائی دور میں، اس دور میں ہم مجاہدین کے لیے روٹیاں اکٹھیاں کرنی ہیں، راشن اکٹھا کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، چونکہ ہزارہ مجاہدین کشمیر کے اندر داخل ہونے کے لیے نیلم پل کے قریب ادھر بگلے کے مقام پر اکٹھے تھے، جہاں ان مجاہدین کی پارٹیوں کے زعماء بھی تھے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خان گڑھی خان محمد اسلم خان کے بیٹے نسیم خان موجود تھے، خان آف حیدر خان کے بیٹے رستم خان تھے، خان آف علائی موجود تھے، اس طرح اپنے فقیر اے پی کے مجاہدین ہمارے ساتھ شامل تھے۔ تو یہ بہت مجاہدین تھے، اس واسطے ان کے لیے گو کہ اپنا بھی یہ مجاہدین اپنے کیمپوں میں راشن پانی کا انتظام کرتے تھے، لیکن ہمارا بھی اخلاقی فرض تھا کہ ہم بھی کما حق ہو ان کی خدمات سر انجام دیں۔ یعنی کہ بچپن میں آپ نے سوشل لائف کا آغاز کر دیا تھا، تو اس وقت جو جہاد کے ہیں یا آزادی کی تحریکیں آپ نے مجاہدین کی مدد کی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، روٹیاں اکٹھی کی، تو جب مسلم کانفرنس کے آپ نے ساری زندگی مسلم کانفرنس کے ساتھ گزاری ہے اور آپ نے بڑی قربانیاں بھی، تو مسلم کانفرنس کے ساتھ آپ کی سیاسی وابستگی کا آغاز کب سے اور عملی طور پہ آپ کب اس کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو خود مجھ سے دریافت کر لی ہے، اور میں نے بتایا کہ 1931 میں میرے والد گرامی جو مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے، تو یہ چونکہ مجھے وراثت میں مسلم کانفرنس ملی، اس وقت ہی ان کے محفلوں میں جب وہ ہمارے گھر محفلیں ہوتی تھی، سیاسی محفلیں اس وقت، ان محفلوں میں میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے یہ سابقہ ثانی 1931 سے اس وقت 47 تک کی باتیں جو میرے سامنے چشمدید گزری، وہ تو گزری، باقی حالات و واقعات جو ہیں ان کے محفلوں میں مجھے پتہ چلا جس وقت ان کی محفلیں ہوتی تھیں۔ تو یہ مجھے 1947 میں نے یہاں یہ مجاہدین کے کھانے اور روٹیاں اکٹھے کے، میرے ساتھ ممتاز علی شاہ بھی تھے اور نوجوان جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے کہ ہم ادھر سے روٹیاں اکٹھی کر کے مجاہدین کے کیمپوں میں ادھر لے جاتے تھے۔ تو جس طرح آپ کو بتایا میں نے کہ بھائی یہ نیلم پل پر بہت مضبوط قسم کے ڈوگرا فوج کے مورچے تھے، ان کے ادھر میں مورچے اور اپنا بڑے لوہے کے گیٹ لگے ہوئے تھے جن کو عبور کرنا آسان بات نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجاہدین کو لے کر والد گرامی یہ
بانڈی میر سمدانی کے آگے سے کدل اس کو کہتے ہیں، دریا کو عبور کرنے کی ایسی جگہ جہاں آسانی سے دریا عبور ہو سکے، اس کدل سے آگے پار مجاہدین کو لے کر گئے. پھر یہ گف پل، نیلم پل کے اوپر گف ہندوؤں کی ایک رہائش گاہ، عبادت گاہ یا مسافر خانے کے نام سے مشہور تھی. اس گف کے اوپر سے بہت بڑے مورچے تھے، مجاہدین کا نے ان کے حق سے آ کے حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کیا. تو پھر پل پر سے مجاہدین کا گزرنا آسان ہو گیا. چنانچہ پھر مجاہدین آگے بڑھ گئے تو ہمارا کام جو یہ روٹی پانی کا دینا وہ ذرا کم ہو گیا. پھر ہم مجاہدین کے ساتھ جس طرح وقت میں میں نے آپ کو بتایا ہے، آگے بھی ایک دو ملاقاتیں جو آپ سے ہوئی ہیں کہ بھائی والد صاحب چلے گئے بانڈو محاذ پر، یہ مجاہدین کو ساتھ لا کر، جس طرح آپ کو بتایا کہ بانڈی سما کے وہ یاسین نامی ایک پاپوش میکر ہمارے والد صاحب کے ساتھ تھا جو ادھر شہید ہو گیا. اس کا بانڈی سما کی جو سڑک ہے اس کے ابتدائی میں اس کا ماٹو یا اس کی بورڈ نصب ہے، بورڈ نصب ہے جس میں شہداء کے نام لکھے ہیں. نام تو یہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بھی جو ہے وہ بسات بھر، چونکہ میں بھی اس وقت میری جوانی کے ایام میں نو عمری تھی، تو میں بھی پانڈو محاذ پر تو نہیں گیا، البتہ میں قاضی ناگ گیا ہوں چھم سے اوپر. تو جس طرح آپ کو بتایا تو میرے ساتھ ادھر تھے کرنل فقیر محمد صاحب، چناری کے رہنے والے، اعزازی کرنل تھے. تو آزاد شاہ تھے، زین العابدین شاہ تھے، اور ادھر کے سادات کرام بہت دوسرے لوگ بھی تھے. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس جنگ آزادی کے ایام، ابتدائی ایام میں ہی بڑھا، کیونکہ یہ جنگ آزادی تھوڑے دن تھی. 22 اکتوبر سے لے کر زیادہ اس پرہجوم جنگ جو تھی، جہاد اس کو کہہ لیں یا جنگ آزادی. سردار عبد القیوم خان صاحب جو زیادہ تر حکمران رہے، مسلم کانفرنس کے وہ سربراہ بھی تھے، ان کے ساتھ آپ کا بڑا یارانہ تھا، وہ بڑے آپ کے دوست تھے. ذرا ان کے ساتھ گزارے گئے لمحات کو آپ اگر ہمارے ساتھ. ایک میں نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کے لوگ بھی سردار عبد القیوم خان صاحب سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے. وہ بات یہ تھی کہ وہ ان میں اسلامی جذبہ اور اسپرٹ جو ہے، جہاد کا جذبہ اور اسپرٹ ان میں دیگر لیڈروں سے، جس طرح سردار ابراہیم یا خورشید صاحب بعد میں آئے، یا دوسرے جو لوگ ہیں نور حسین اور علی احمد شاہ، ان کے مقابلے میں سردار عبد القیوم صاحب کے اندر جو ہے وہ اسلامی جذبہ اور اسپرٹ زیادہ تھا. وہ ہم سب کو یہ امید تھی کہ سردار عبد القیوم صاحب جو جہاد کو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ باغ بریگیڈ اور ٹولی بریگیڈ، 2 بریگیڈ بھی انہوں نے آرگنائز کیے تھے، جن کے وہ چیف کمانڈر باغ کے علاقے میں تھے. اور کافی علاقہ انہوں نے سودن قبیلے کے لوگ بھی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے اور اس علاقے کو انہوں نے آزاد کرایا. مظفر آباد میں آزاد کشمیر بٹالین مظفر آباد بٹالین جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، جس کا میجر قدرت اللہ کمانڈر تھا. وہ مظفر آباد بٹالین بعد میں وہ AKRF میں مدغم ہو گئی. تو اس طرح کشمیر کی آزادی بالکل یقینی تھی. اس میں 2 سیٹ بیک ہمیں پہنچے. ایک تو یہ کہ شیخ عبداللہ کیونکہ کانگریسی لیڈر تھے، وہ نہرو کے سبز باغات میں اور طرح طرح کی لالچ میں آگے انہوں نے یہ بانک نہ سکا کہ بھائی شیخ نہرو اور گاندھی جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور نہ یہ ان کی موجودگی میں کشمیر کی آزادی ہمیں مل سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ان کے دام فریب میں آ گئے، اور دام فریب میں آنے کے بعد انہوں نے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نہرو دوڑا سلامتی کونسل میں پہنچا اور اس نے کہا کہ کشمیریوں کی جنگ آزادی خود نہیں شروع کی گئی بلکہ مجاہدین اس میں شامل ہو گئے پاکستان سے آ کر. تو
اس نے جس طرح مبصروں کا فیصلہ ہوا کہ مبصر تعینات کیے جائیں اور مبصروں کے ذریعے راہ ہموار کی جائے استصواب رائے کی. کہاں ہونا تھا استصواب رائے؟ شیخ عبداللہ کیونکہ کانگریس کے ابتدائی سے پروردہ تھے اور ان کے مقابلے میں مسلم کانفرنس چودھری غلام عباس صاحب اور دوسرے زعماء جو ہے وہ ان کی وہ مخالفت کر رہے تھے. بدقسمتی سے کشمیر کے اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ شیخ عبداللہ کی جال میں پھنس گئے اور انہوں نے کانگریس حکومت کی ہندوستان کی حمایت کر دی، جس وجہ سے ہمیں تھوڑی وہاں ریٹریٹ ہو گئی، ہمیں پسپائی نصیب ہو گئی. لیکن بہرحال سردار عبدالقیوم صاحب کا میں نے آپ کو بتایا جس طرح پہلے کہ وہ برٹش آرمی سے ریٹائر ہو کے آئے اور وہ باغ میں کسی فوجی آرگنائزیشن میں کوئی ان کی ذمہ داریاں تھیں. لیکن بہرحال یہ 47 سے پہلے کی بات ہے. جب 47 کا واقعہ آیا تو وہ سب سے پہلے وہ جنگ آزادی کے لیے کود پڑے اور انہوں نے سب سے پہلی گولی چلا کر مجاہد اول کا اعزاز حاصل کرنے کی سعادت بھی ان کو نصیب ہوئی. ان کی ابتدا میں سید علی اصغر شاہ صاحب باغ کے رہنے والے تھے، وہ امیر المجاہدین تھے. اسی طرح ندوی صاحب جو ہے وہ سردار عبدالقیوم صاحب کے اسلامی مشیر تھے، قاضی تھے اور ان کا تعاون ان کو حاصل تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جہاد شروع ہوا اور جہاد میں اچھے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے جو پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ کانگریسی لیڈروں نے جو اپنے سرحد میں تھے، غفار خان صاحب اور غفار خان اور سرحدی گاندھی، ڈاکٹر خان صاحب اور ولی خان کے والد غفار خان اور ڈاکٹر خان صاحب، ان کے مجاہدین کے روپ میں، اصلی روپ میں اخلاص کے ساتھ بظاہر شامل ہونے کے لیے وہ تشریف سری نگر میں آئے. لیکن جب انہوں نے نہرو اور شیخ عبداللہ کا پیکٹ ہو گیا تو اس وقت انہوں نے 5th کالمسٹ کا رول ادا کیا اور بہت گونڈا رول ادا کیا. انہوں نے مجاہدین کے دلوں میں اور صفوں میں بددلی پھیلانے کے لیے طرح طرح کے نعرے لگائے. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت پشتو میں ان کا نعرہ تھا، اوے بابا خدائے تا گورا جز رکھ لے ہے. کیونکہ پٹھانوں نے اس وقت سے پہلے تو جہاز نہیں دیکھے تھے، نہ جہاز کی بمبارٹمنٹ وغیرہ دیکھی تھی، تو اس لیے وہ بددلی مجاہدین کے دلوں میں پیدا ہو گئی اور تھوڑی ریٹریٹ نصیب ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ چکوٹھی کے مقام تک ریٹریٹ ہو گئی. آپ نے اس سلسلے میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے بتایا. آپ خود بھی جب سیاسی کارکن کے طور پر ابھرے، آپ گرفتار بھی ہوئے. ذرا آپ اس پہ نظر دوڑائیں، آپ کو گرفتار کس وجہ سے؟ اور تحریک ختم نبوت جب چلی تو اس میں آپ کا کردار کیا تھا اور آپ گرفتار بھی ہوئے؟ جی جزاک اللہ، بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کر بعد 55-56 تک مختلف حکومتیں مارز وجود میں آتی رہی. سردار عبدالقیوم صاحب بھی ایک مرتبہ صدر بنے، لیکن بدقسمتی سے شہید سہروردی نے، جو پاکستان میں برسر اقتدار ہے، انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا. پھر تاریخ چلتی رہی. 1957 میں ایسی بات ہوئی کہ کشمیر لبریشن موومنٹ کے نام سے ایک تاریخ چلی جو بہت زبردست تاریخ تھی، بڑی مربوط اور لوگوں کے دلوں کو اپیل کرنے والی تاریخ تھی. اس میں میں شامل ہوا. میرے ساتھ نوجوانوں میں اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ عبدالحی صاحب کے بیٹے شیخ بشارت جو سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے، وہ بھی میرے ساتھ تھے. ان کا ایک بیٹا جاوید تھا اور ایک پرویز تھا جو بعد میں ادھر ایکسچینج بھی رہا. یہ 4-5 بیٹے ان کے. اور اس طرح جموں کے کچھ جو نوجوان جو
جو ادھر مہاجر تھے جموں کے مہاجرین، ان کے بیٹے بھی جو ہمارے ساتھ تھے تو وہ بھی جیل میں ہمارے ساتھ رہے 1957 کی جیل میں. پہلے سب سے پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے مجھے مظفر آباد کی جیل میں مقید کر دیا گیا. اس وقت شہر کی جیل میں اس وقت مرزا محمد سین ایک ASI ریٹائر، وہ بھی گرفتار ہوئے، جو بہت جوشیلے کارکن تھے مسلم کانفرنس کے. تو ان کو بہت جیل میں مارا پیٹا بھی. مرزا صاحب، مرزا غلام محی الدین ادھر جیلر تھا، اس کو بہت مرزا اس کو سزا دی، کیونکہ ہمارے خلاف بھی مقدمہ چلا، ہمارے خلاف مقدمہ چلا. اور مجھے چالان آج بھی تھانہ پولیس مظفر آباد میں ہمارا نام موجود ہے. اس وقت بٹی صاحب ایک جج ہوا کرتے تھے، بٹی صاحب کے سامنے مجھے پیش کیا گیا، اور بھی میرے ساتھ ساتھی سے میر عزیز الحسن بٹمنگ ایک تھے. تو ایسے لوگ ہمیں جیل میں بھیج دیے گئے. اپنا پراسیکیوٹر تھا اس وقت پولیس کا، تو بعد میں وہ DIG ریٹائر ہوا. ہم جیل میں رہے، 1 مہینہ جیل میں رہے، پھر ادھر سے رہائے اور دوبارہ پھر ہم نے جلسے جلوس نکالنے شروع کر دیے. کشمیر لبریشن موومنٹ میں نہایت جاندار اور مردانہ کردار ادا کیا. یہ جموں کے جو مہاجرین ادھر تھے، آباد تھے، ان کے بیٹیوں نے بھی زبردست، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شیخ عبدالحی صاحب، ان کے بیٹے 4-5 بیٹے مبارک شوہر سے، انہوں نے بڑا کام کیا. اور شیخ عطا اللہ تھے، ان کا بیٹا انصر بعد میں ڈاکٹر ادھر تھا، وہ بھی مر گیا بیچارہ. یہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت. ایک رحمت اللہ DC تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ، ان کا بیٹا بعد میں سیکٹری ہو کر ادھر سے ریٹائر ہوا. تو بڑا جوش اور جذبہ تھا. کوئی مشکل نہ تھی کہ وہ تاریخ، اگر سردار ابراہیم خان بدقسمتی سے اس وقت آزاد کشمیر کے صدر تھے، ان سے کوئی، کیونکہ یہ انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ قیادت پاکستان چاہتی تھی کہ انگوٹھا چھاپ قیادت آزاد کشمیر میں مسلط رہے یا ہم مسلط کریں. اس میں وہ کامیاب ہو گئے. چنانچہ سردار عبدالقیوم صاحب کے ذریعے انہوں نے اس تاریخ کو دبایا اور کرش کیا، اور سردار ابراہیم نے ہم لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور طرح طرح کی سزائیں بھی دی. ہمیں یہاں سے اٹھا کر یہ شہید، اپنا کیا نام ہے، گڑی سے پیچھے کمی کوٹ، بٹراسی کے جنگلوں میں جا کر چھوڑ کے آ جاتے تھے، اور ادھر بالا کوٹ کے مقام پر چھوڑ کے آ جاتے تھے، تاکہ یہ جو مجاہدین، جو جوان اس تاریخ کو چلا رہے کشمیر لبریشن موومنٹ کو، یہ تھک کر ہار جائیں. لیکن ہم ہارنے والے نہیں تھے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو دیکھا تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اپنے ہی دوست جو ہیں انہوں نے اس تاریخ کو کرش کیا، سردار ابراہیم خان نے، اللہ ان کو بخشے، آمین، معاف کرے. تو آپ کا بڑا ساتھ رہا سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ، اور سردار سکندر یاد خان صاحب. سردار عبدالقیوم خان صاحب ایک مضبوط سیاسی کارکن تھے، اور وہ اپنی جماعت کے سربراہ بھی تھی. ان کی موجودگی میں سردار سکندر یاد خان کا وزیر اعظم بننا کوئی یہ اچنبے کی بات نہیں تھی. بات یہ ہے جی کہ سردار عبدالقیوم صاحب، یہ پاکستان کے اس وقت کا جو سیٹ اپ تھا، سیٹ اپ تو اس وقت اس زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہے وہ برسر اقتدار آ چکے تھے. تو ادھر بھی فیلڈ مارشل ایوب خان کا دسترس تھا. وہ آئے ادھر، اور انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف مسلم کانفرنس نے زبردست احتجاج اور مظاہرہ کیا. اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے لیڈر اس وقت راجہ حیدر خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ تو قاضی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ تو قاضی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس نے جو یہ ناجائز اس نے کیا ہے. زبردست جلسہ ہوا. تو وہ فیلڈ مارشل ایوب بھی ہم سے چڑھتا تھا. چنانچہ وہ تاریخ جب چلی تھی، اس کی پاداش میں ہم گرفتار تھے. پہلے جس طرح بتایا کہ 1 مہینہ تو ہمیں زکریا بھٹی نے سزا دی، جس سے ہم جیل میں تھے.
اس کے بعد ہم جب رہا ہوئے دوبارہ پھر تاریخ شروع کی، دوبارہ ہمیں گرفتار کر کے انہوں نے قلعہ اسکندر یاد خان صاحب کا وزیر اعظم بننا تھا، اس پہ آپ روشنی ڈالیں سر. میں اس طرف آ رہا ہوں. تو جب اس قلعے میں ہم گرفتار ہوئے، یہ تاریخ چلی، اس میں بعد قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے کے بعد سردار ابراہیم نے بالکل یہ اپنی اس کو کرش کر دیا. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد تاریخ چلی 1970 تک. 68 میں جنرل عبد الرحمان کو کے ٹریکر پریزیڈنٹ بنایا گیا. تو جنرل عبد الرحمان نے اچھے معتدل آدمی تھے جنرل عبد الرحمان صاحب. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں سردار اسکندر یاد کی طرف بھی آتا ہوں. اس سے پہلے یہ ہے کہ یہاں تعمیر و ترقی کا جب دور شروع ہوا تو ہم نے سردار اپنا جنرل عبد الرحمان سے جامع مسجد اہل حدیث کی تعمیر کے لیے ماسٹر پلان میں رقبہ آیا ہوتا اپر چھتر کا. تو 8 رقبہ جو ہے وہ ہم نے واگزار کرایا. جنرل عبد الرحمان نے ایک اسلامی مدرسہ یا درسگاہ یا مسجد بنانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کی، بلکہ ہمیں بہت خوش دلی سے وہ رقبہ ہمیں آزاد کر دیا، ماسٹر پلان سے خارج کر دیا، جہاں آج بہت بڑی درسگاہ ہے جامعہ محمدیہ کے نام سے. جامعہ محمدیہ کے نام سے. اس سے آگے چلے پھر جب جنرل 68 میں تھے وہ جنرل عبد الرحمان. پھر آزاد کشمیر میں الیکشن کا دور آیا. سردار عبد القیوم صاحب کے مقابلے میں خورشید صاحب تھے. خورشید اب مسلم کانفرنس کے مقابلے میں سردار عبد القیوم کے مقابلے میں وہ تھے. سردار ابراہیم تھے. غالباً ایک آدمی اور بھی تھا، لیکن انہوں نے سردار عبد القیوم صاحب کے مقابلے میں بری طرح شکست کھائی اور سردار قیوم صاحب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، مشرقی پاکستان سے بھی اور مغربی پاکستان سے بھی. مشرقی پاکستان سے بھی سردار عبد القیوم صاحب کو ووٹ ہوئے. تو پھر یہ جب برسر اقتدار آئے بہت بڑا ہجوم تھا اور اوپر اسٹیڈیم میں جو ہے وہ حلف وفاداری ہوئے، جہاں اسد خان صاحب مرحوم بھی اور دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، بڑے لوگ تھے. تو اس کے بعد سردار عبد القیوم صاحب کے بارے میں پاکستان کے جتنے بھی برسر اقتدار آنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ سردار عبد القیوم صاحب کو قابو کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں. وہ واقعی نہیں تھا، کیونکہ سردار قیوم صاحب ہر فن مولا تھے. وہ جہاد کے بھی ہیرو تھے اور وہ پالیٹکس کے بھی ہیرو تھے. وہ انگلش کو بھی، انگریزی زبان کو بھی روانی سے لکھ پڑھ اور بول سکتے تھے. ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں کہ بھٹو جب اقتدار میں آیا 70 کے دور ہی میں آ گیا بھٹو، تو اقتدار میں آیا تو اس لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ سردار عبد القیوم تو صرف میٹرک پاس ہیں، پتہ نہیں ان کی میٹرک بھی صحیح ہے کہ نہیں. بہرحال انہوں نے سردار عبد القیوم کے ساتھ ایک مناظرہ کیا. مناظرہ ظاہر تو نہیں تھا. اس کے جو پیپل پارٹی کے اس وقت طالب علم یا جو ہجوم تھا ان کو کہا کہ سردار عبد القیوم کو کراچی گئے سردار عبد القیوم صاحب، تو انہوں نے کہا کہ سردار عبد القیوم صاحب کو کہے کہ آپ نے پیپل پارٹی کے چھوڑوں کو کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ انگریزی میں تقریر کریں. تو سردار قیوم صاحب نے فی البدی انگریزی میں تقریر کی کراچی میں. اس وقت وہ ان کا معترف ہو گیا کہ واقعی ان کو تو عبور حاصل ہے. اور پھر یہی نہیں، وہ مظفر آباد جب آیا، جب ان کو تخت و تاراج کر دیا گیا اور ان کے خلاف ایس ایف کی زور آزمائی کی، اور ایس ایف کے ذریعے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ منظر مسعود آزاد کشمیر کی اسمبلی کا سپیکر تھا، اس کو انہوں نے جھانسا دے کر پریزیڈنٹ بنا دیا. اور ممتاز راٹھور بھی اس وقت جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر وہ پیپل پارٹی کی طرف چلا گیا. تو بہرحال میں جس طرح غالباً پہلے بھی آپ کہہ چکا ہوں کہ صاحبزادہ مقبول الرحمان اور غلام حسین شاہ ہم دو آدمی تھے جو ایف ایس ایف کا یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ سردار عبد القیوم خان صاحب جیپ پر سوار تھے
ان کو جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تھے، اور یہ ایف ایس ایف والے اور پیپلز پارٹی والوں نے ہم پر حملہ کیا. ہمارے ہاتھوں میں جو لاٹھیاں واٹھیاں تھیں وہ بھی لے لی. بہرحال ہم نے کیا مقابلہ کرنا تھا، 2 آدمی تھے، اور ایس ایف ایف کی جو بندوقیں تھیں تو تڑ 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 کرتی تھی، وہ اپ لوڈ ڈاؤن کر رہی تھی. تو بہرحال ہم ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. سردار عبدالقیوم کو بھی جیل میں لے گئے اور ہمیں بھی گرفتار کر کے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں لے گئے سردار عبدالقیوم. آپ ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کا موازنہ کریں تو آپ کا پلڑا کس طرف ہوگا ان دونوں میں شخصیات کے؟ دیکھیں جی، سردار عبدالقیوم خان تو بابا تھے پالیٹکس کے. سردار عبدالقیوم صاحب کی جب حکومت قائم ہوئی تو وہ سردار سکندر صاحب ایک منسٹر کی حیثیت سے، ان کو ریونیو منسٹر تھے ادھر مظفر آباد میں. تو سردار قیوم صاحب تو بڑے آدمی تھے. البتہ سردار عبدالقیوم نے اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کے لیے ہمیشہ قربانی دی. آپ نے سوال کیا ہے کہ سردار عبدالقیوم صاحب اور سکندر صاحب چونکہ پی این اے کی جب تاریخ چلی، اور رفیق باجوہ ایک زبردست مقرر تھا جو پی این اے کا جنرل سیکرٹری تھا، تو یہ آزاد کشمیر کی نمائندگی سردار سکندر صاحب کر رہے تھے. سردار سکندر صاحب اور ان کے ساتھ ان کا ساتھی تھا ایک سیاب خالد ایڈوکیٹ، تو وہ میرا خیال آج بھی زندہ ہوگا. تو سردار سکندر صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا پی این اے میں. جو رول پلے کیا اس سے چونکہ بعد میں آگے اپنا اس کو ضیاء الحق صاحب بھی برسر اقتدار آ گئے. وہ سمجھتے تھے کہ سکندر صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر و موزون آدمی ہے. جو تاریخ چلی اس میں انہوں نے اس کا اندازہ لگایا. اور جب 85-86 کی حکومت 85 میں حکومت مسلم کانفرنس کی جب بنی تو اپنے ضیاء الحق صاحب نے جان بوجھ کر کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، انہوں نے نامینیٹ کرنا چاہا سکندر صاحب کو. تو سردار قیوم بخوشی میں ڈرا ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اختلاف سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. چنانچہ انہوں نے یعنی کہ اچھی سیاسی روایت قائم کی انہوں نے معاشرہ. انہوں نے باوجود کہ وہ ہر دل عزیز لیڈر تھے، وہ اتفاق اتحاد قائم کرنے کے لیے انہوں نے خود پیچھے آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. آپ سے آخری سوال کرتے ہیں، بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. ذرا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ساری زندگی آپ نے مسلم کانفرنس میں گزاری، لیکن پچھلے کافی عرصہ سے آپ مسلم لیگ کا حصہ ہیں. آپ کا اور مسلم کانفرنس کا راستہ جدا جدا کیوں ہوا، اگر آپ بتانا پسند کریں؟ راستہ جی ہمیں کیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کا اور دیکھیں مسلم کانفرنس کا اور مسلم لیگ نون کا اختلاف رہا گزشتہ 2-3 سال میں. لیکن آج دیکھیں، آج یہ دونوں لیڈر جو ہیں انہوں نے باہم دست و گریباں چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے آپس میں قربتیں آنے شروع ہو گئی، قربتیں فاصلے کم ہونے شروع ہو گئے. تو جب ان کے فاصلے کم ہو گئے تو ہمیں فاصلہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی مسلم کانفرنس کے حامی تھے، اور مسلم کانفرنس ایک اسلامی نظریات کی جماعت ہے، اسلامی اور اسلامی پالیٹکس کی. اس لیے ہم مسلم کانفرنس کے حامی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں اور ان کا اتفاق اتحاد بھی اس بات کا مظہر ہوگا کہ یہ آئندہ کامیاب ہوں گے. اگر انہوں نے اتفاق اتحاد قائم نہ رکھا تو ان کی کامیابی مشکل نظر آ رہی ہے. اور اسی لیے انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. 2-4 سال آپس میں جھگڑا، فساد، لڑائی اور اپنی پسپائی، اپنی کمزوری مترشح کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو کافی سیٹ بیک پہنچا. اس صورتحال میں آپ کا کیا پیغام ہوگا سردار عتیق احمد خان صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب کے لیے کہ جو سیاسی حالات ہیں، سیاسی منظرنامہ اور آمدہ الیکشن بھی ہیں، اگلے سال الیکشن بھی ہیں، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میری تو یہ خواہش ہے، بلکہ ہر ذی شعور اور محب وطن کا ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپس میں خدا کے لیے آپس میں اتفاق اور اتحاد اخلاص پر مبنی قائم کریں. سردار عتیق صاحب کا بھی اس ویلے یہی ڈیمانڈ تھی کہ سردار فاروق صاحب کی نے
دو عہدے جو ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں اپنے جیسے ایک پارٹی کا سربراہ اور دوسرا وزارت عظمیٰ. وزارت عظمیٰ. یہ عتیق صاحب کے دو عہدے سنبھالے ہوئے تھے. تو فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک عہدہ تو چھوڑ دے. تو چنانچہ عتیق صاحب نے ضد کی ہوئے عہدہ نہیں چھوڑا, اور نہ چھوڑنے کی وجہ سے یعنی کہ آپس میں شخصیات کا اختلاف ہو گیا. یعنی کہ وہی معاملہ پیدا ہوا کہ جب سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار سکندر یاد خان صاحب کے درمیان ہوا, لیکن خان صاحب نے قربانی دیتے ہوئے سردار سکندر یاد خان صاحب کو آگے کر دیا, لیکن سردار عتیق احمد خان صاحب ایسا نہ کر سکے. انہوں نے, اور اس کا نقصان ہوا. اور سردار عتیق کو اور سردار قیوم صاحب نے پودا جو مسلم کانفرنس کا لگایا تھا اس کو بہت نقصان ہوا. جس اسمبلی میں مسلم کانفرنس کی 28, 30, 32, 40 نشستیں تھیں, اس میں سردار عتیق صاحب کی 4 یا 5 نشستیں رہ گئی. تو یہ انتہائی کمزوری اور پسپائی ہے. ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنا ہی کشمیر کی آزادی کا جو سبب بن سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اب دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے اور اپنی خود پسندی جو ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے ایک دوسرے کی تہ دل سے عزت اور قدر کریں گے, اور ایک دوسرے کی پارٹیوں کی عزت اور قدر کرتے ہوئے آپس میں ان دونوں جماعتوں کا ادغام کریں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلم کانفرنس کامیاب ہوگی. تو آپ نے کہا میری ذاتی زندگی یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے قادیانی موومنٹ میں گرفتار ہوا. قادیانی موومنٹ میں اپنے سردار عبدالقیوم صاحب کی حکومت میں گرفتار ہوا جب قادیانی موومنٹ چلی. دوسری بار میں یہ کشمیر KLM کشمیر لبریشن موومنٹ بھی کے دور میں 3 مہینے گرفتار رہا. اس کے بعد چلتا گیا دور, جب یہاں آیات خان صاحب برسر اقتدار آئے. پہلے وہ بریگیڈیئر تھے, بریگیڈیئر کے حیثیت سے وہ صدر بنے, اور اس وقت انہوں نے پہلی دفعہ مجھے بالی جمہوریت کی ایک تاریخ چلی کہ ایک کیس جو ہے, ایک جہاز جو ہے وہ اغوا کیا الذوالفقار نے. بٹو کا بیٹا تھا ذوالفقار, اس کے نام سے یہ تاریخ ان کا نام تھا. انہوں نے ایک جہاز اغوا کیا اور جہاز میں ایک میجر بھی تھا, وہ بھی شہید ہو گیا. تو اس کی قید و بند اس وقت تاریخ جب چلی تو لوگوں کو قید کیا گیا. تو ہم نے بھی اس بالی جمہوریت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور میں گرفتار ہو گیا. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے اور نیکسٹ انٹرویو میں. تو آپ کا بہت شکریہ.